بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں 28 جون کی تاریخ اور صبح 8 بجے تک کی اپڈیٹس اور سب سے پہلی اور بڑی خبر، مشرق وسطیٰ میں صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ ایک بار پھر خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر لگاتار اور مسلسل حملے۔ امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی، کہا یہ جا رہا کہ معاہدہ 7 دن بھی نہیں چل سکا، باقاعدہ طور پر فارغ ہو گیا۔ عالمی سفارتی حلقے پاکستان کی ثالثی کے ناکام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور امریکہ اور ایران ایک بار پھر انتہائی خطرناک حملوں کی صورت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ دنیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ آج تازہ ترین حملے امریکہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے، ایران کی جانب سے جوابی حملے کیے گئے بحرین اور کویت، جہاں پر موجود امریکی اڈوں سے وہ امریکہ نے ایران پر حملے کیے تھے۔ تازہ ترین صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ کی کیا ہے؟ سعودی عرب کیا سوچ رہا ہے؟ پاکستان کی ثالثی کا آگے چل کر کیا بننے والا ہے؟ اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے مفاہمت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، اس حوالے سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا مانگا جانے والا سیف ایگزٹ کس طرح سے اس کو جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے اس عالمی صورتحال کے ساتھ؟ گویا کہ پہلے نمبر پر ہمارے پاس معاملہ ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹس کا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پاکستان کی ثالثی کہ وہ کس حد تک کامیاب یا ناکام رہی، اور تیسرا معاملہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی اپڈیٹس۔ تو سب سے پہلے آپ کو لے کر بڑھتے ہیں تازہ ترین صورتحال 28 جون آج کے دن کی صورتحال۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پاناما کے پرچم بردار ٹینکر جہاز پر ایرانی ڈرون حملوں کے جواب میں ایران میں کئی فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی ہے۔ آج مسلسل دوسرا دن ہے۔ امریکی سینٹ کام نے کل بھی اسی قسم کا ایک بیان دیا تھا، داغا تھا کہ جناب معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جبکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ ایک مقررہ روٹ ہے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا۔ امریکہ اس معاہدے کی آڑ میں آبنائے ہرمز پر اپنا پرچم لگانا چاہتا ہے، جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے اور وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ معاہدے کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو اسے بھرپور جواب ملے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اگر اس پر یقین کر لیا جائے تو امریکہ کے بیانات گزشتہ تقریباً 3 ماہ کے اگر آپ نکال کر دیکھ لیں اور 4 ماہ کے نکال کر دیکھ لیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، تو اب تک تو خدا نخواستہ ایران ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایات کے اوپر کی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سرک اور کشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا، اور امریکہ نے ہفتے کی صبح بھی ایران پر فضائی حملہ کیا تھا۔ آج اتوار کی صبح جب میں اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج بھی مسلسل دوسرے دن یہی کیا گیا۔ ایران نے اسے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور جواب میں خطے کے کئی اہم امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد بحرین نے ایران کے اوپر الزام لگایا کہ ہمارے اوپر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اس پر امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے اقدامات لگائے جا رہے ہیں، اور معاملہ یہ اس وقت شروع ہوا جب امریکی افواج نے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے کچھ ملاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن امریکی افواج کی نگرانی میں شروع کیا، اور یہ جہاز کیونکہ ایران کی اجازت کے بغیر نکالے جا رہے تھے، اس لیے خلیج عمان سے گزرنے والے ایک جہاز پر پروجیکٹائل فائر کیے جانے کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں جہاز کو نقصان پہنچا۔ پھر امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ ایران نے یہ ڈرون حملہ کیا۔ اس الزام کے بعد امریکہ نے اسے ایک امکانہ حملہ قرار دیتے ہوئے مسلسل ایران کے اوپر حملے شروع کر دیے ساحلی علاقوں پر، جس کے جواب میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ نہ صرف ہم نے یہ فضائی حملے ناکام بنائے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب بھی دیا اور خطے کے ملکوں کو واضح طور پر پیغام دیا ایران نے کہ وہ اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، ہم ہر صورت آپ کو جواب دیں گے۔ یہ شق نمبر 5 ہے جو معاہدے کی، اس کی مسلسل امریکہ کی جانب سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور یہ شق نہ صرف آبنائے ہرمز سے
جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت کو یقینی بناتی ہے، بلکہ ایران کو عمان کے ساتھ مل کر آبنائے کے انتظام کا طریقہ کار طے کرنے کا حق بھی دیتی ہے۔ یہ ایران کا حق ہے کہ وہ عمان کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں۔ امریکہ اپنی مرضی سے یہاں پر روٹ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا ہے اور ہم نے ڈرون اسٹوریج کے مقامات پر حملے کیے ہیں، اور ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ نہ کریں اور فوجی طریقے سے ہم اپنا کام مکمل کریں جو ہم نے شروع کر رکھا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران، یہ لفظ انہوں نے اسلامی جمہوریہ کا استعمال کیا اپنے اس بیان میں، پیغام میں، اپنے اس پوسٹ میں۔ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کیوں استعمال کیا، یہ بات اچھی طرح سے مسلم ممالک سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ہم ختم کر دیں گے۔ یہ جملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے استعمال کیا گیا، اور اسی دوران پھر یہ بیان بھی آیا کہ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی، اور ہم ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جناب ہم ایسا بھرپور حملہ کریں جس کے بعد پھر انہوں نے دھمکی دی کہ خدا نخواستہ ایران کا وجود باقی نہ رہے۔ اب یہاں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ وزیراعظم منتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ عالمی تجارت کے لیے اہم سمندری گزرگاہوں پر بلا رکاوٹ آزادانہ نقل و حرکت عالمی معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔ ایک پھر وہی ان بٹوین دا لائن ڈھکا چھپا سا منافقانہ قسم کا بیان۔ آپ کہیں گے کہ خارجہ پالیسی میں ایسے ہی بیانات آتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کے بیانات سے یہ کیوں جھلکتا ہے کہ تھوڑے سے امریکہ کی جانب ٹلٹ ہیں یہ بیانات؟ وہ ذکر تو کریں جو شک نمبر 5 کی خلاف ورزی ایرانی وزارت خارجہ ایرانی حکام کے بقول امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ اگر ایران نے کوئی ایسی گڑبڑ کر دی تھی تو امریکہ کو تو پاکستان کے پاس آنا چاہیے تھا نا، ثالث تو پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہیں ایک نے آپ نے ایک وہ لطیفہ سنا ہوگا پنجابی کا کہ فلانا ضمانت دے کیس اندر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو صلح کرانے والے ہیں وہ پھنس گئے۔ تو اسی قسم کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بالواسطہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو دھمکی ہے، پاکستان کو نہیں، پاکستان کے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کی تو وہ بار بار تعریف کر رہے ہیں، بار بار ان کی اعلیٰ قیادت جے ڈی وینس اور دیگر لوگوں وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، انہی کے کہنے کے اوپر، انہی کی کوششوں سے یہ سارا معاہدہ ہوا۔ پاکستان کے اندر بھی فیصل واوڈا بھی، دیگر حلقے بھی اور سیکورٹی ذرائع بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس میں منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا تو کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، تمام تر رول فیلڈ مارشل آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب کا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر امریکہ کی جانب سے یہ عمل کہ ایران کو خدا نہ خواستہ ختم کرنے کی دھمکی دینا اور کہنا کہ اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، یہ بالواسطہ طور پر ضمانتی کو ثالث کرانے والے کو، جو ثالثی کرانے والے کو کیا کہا جانا چاہیے، اس کو عالمی میڈیا تو یہی بات کر رہا ہے، عالمی سفارتی ذرائع بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بالواسطہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اور پھر وہی بات کہ جناب خدا نخواستہ اگر ایران کو ختم کیا گیا، وہاں پر امریکی حکومت آ گئی، امریکی اعلی کاروں کی، تو پھر پاکستان کا جو افغان جو بلوچستان بارڈر ہے وہاں پر کیا صورتحال ہوگی۔ اور خود شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو امن معاہدہ ہے، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شب و روز انتھک محنت کی، پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بنا، لیکن اس وقت جو کچھ انہوں نے یہ پیغام تو نہیں دیا، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کی آخر کار کیا وجوہات ہیں۔ اور پھر ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا، امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں، اور ایرانی خبر رساں اداروں تسنیم اور پریس ٹی وی کے مطابق بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایرانی نیوی اور ایروسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور واضح انہوں نے یہ کیا کہ یہ حملے ایران کے حملے حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کہ یہ منافی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر امریکہ نے یہ سب کچھ کرنا جاری رکھا معاہدے کی خلاف ورزی، تو تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا، آئندہ خلاف ورزی کرنے پر مزید سخت کارروائی کی جائے گی، اور ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے دشمنانہ اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یعنی ایران بالکل کوئی معاہدے کی خلاف ورزی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر آپ ایک حملہ کریں گے تو جواب میں 2 حملے، اور اس 19 ثالثی میں ہونے والے معاہدے سے لبنانی علاقے اسرائیل میں ضم ہونے کا خدشہ ہے۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ لبنان پر اسرائیلی قبضے کو قانونی جواز دیے جانے کی کوشش ہے۔ لبنان کو کس حوالے سے
کس طرح سے کتنا اس معاہدے کے اندر شامل کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے حوالے سے دو خبریں ہیں کہ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تفتان بارڈر پر ریلوے اسٹیشن امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے لینڈ جو لینڈ کسٹمز اسٹیشن قرار اس کو دے دیا گیا ہے کہ نقل و حمل میں یہاں سے آسانی ہوگی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تفتان اسٹیشن پر لوڈنگ ہوگی، ان لوڈنگ ہوگی، کسٹمز کلیئرنس ہوگی، درآمد اور برآمد کی تمام سہولتیں ہیں۔ دو طرفا تجارت کو $5 ارب تک جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے امن ضروری ہے۔ اور جو ہے وہ شہباز شریف چنتخب وزیر اعظم جو ہیں وہ دورہ ایران بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین جو معاملات ہیں ان کے اوپر وہ وہاں پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جس قسم کی صورتحال ہے اس نے سوالات اٹھائے ہیں اس ثالثی کے اوپر۔ عالمی میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے، اس وقت عالمی رہنما سفارتی حلقے یہی بات کر رہے ہیں، اور جس قسم کا پیغام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسے موقع کے اوپر سامنے آیا ہے، خدا نخواستہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا، اس نے پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ آخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں، کہ وہ اس معاہدے کے باوجود بار بار ایران کے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں۔ کیا انہیں اسرائیل کی جانب سے کسی قسم کے دباؤ کا سامنا ہے؟ کیا پاکستان کو اس حوالے سے اس نے سچویشن کو پریمپٹ کر رکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے، امریکہ سرکار پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور کیا امریکہ اس معاہدے کی پاسداری کرے گا؟ یہ بار بار اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ اس کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس نے پاکستان کو سفارتی سطح پر ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور پاکستان کے جو بھارت اور اسرائیل جیسے دشمن ہیں وہ ایک بار پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں کرنے کے حوالے سے دانت بھی تیز کر لی ہیں۔ میڈیا نے بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور تمام تر معاملہ موڑ کر پاکستان کی جانب جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیا ثالثی تھی کہ جس کے بعد جنگ جو ہے وہ 3 دن بھی نہیں رک سکی، اور 19 سے معاملہ شروع ہوتا ہے، 20-21 تک جاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں 26, 27, 28 کو کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اس معاہدے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ امریکہ اور ایران باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر صورتحال دیکھ لی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے اس تمام تر ماحول کے اندر جو ملکی سطح کے اوپر چل رہا ہے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر چل رہا ہے، کوئی سیف ایگزٹ ملے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسا واپسی کا راستہ ملے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اگر اگلے 6 ماہ کے اندر قومی حکومت بنا کر قومی حکومت کے ذریعے ملک میں ایک انتخابات کرائے جائیں تو اس سے پہلے ان تمام تر معاملات کو بین الاقوامی اور ملکی سطح کے اوپر لپیٹ دیا جائے۔ لیکن ایسا سردست ممکن اس لیے بھی نظر نہیں آ رہا کہ جب تک آپ عمران خان صاحب سے علیمہ خان صاحبہ کی خاص طور پر عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائیں گے، عمران خان صاحب کا اس وقت موقف کیا ہے، عمران خان صاحب اس وقت ملکی صورتحال کے حوالے سے، عالمی صورتحال کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی رائے کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین اس وقت سیاسی رہنما ہیں اور غیر آئینی غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں، اور آخری جو الیکشن پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہوئے، بلا شبہ اس میں عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے، حالانکہ آپ نے انہیں کمپین نہیں چلانے دی، انتخابی نشان نہیں دیا، بندوں کو اٹھا لیا، رکاوٹیں ڈالی، لوگ ووٹ نہ ڈالیں، انٹرنیٹ بند کر دیے، پولنگ اسٹیشنوں کے نمبر تبدیل کر دیے، لیکن اس کے باوجود عوام اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے کہ 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے ڈالے، اور صورتحال یہ تھی کہ 2/3 اکثریت عمران خان کو ملی۔ لیکن اس کے بعد اب کہانیاں مسلسل کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ چند دن پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی کہ اب تو الیکشن کمیشن بھی اس ڈیٹا کو لیک ہونے سے نہیں بچا پا رہا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اگر صرف نواز شریف کا حلقہ ہی دیکھ لیا جائے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا تو صورتحال بڑے آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے گی، تمام اداروں کے اوپر بھی، ملکی بین الاقوامی پریس کے اوپر بھی۔ اور اس صورتحال کے اندر اگر آپ عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب سے کوئی مفاہمت آپ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے آپ کو NRO کرنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ اس کے بدلے انہیں رہائی دے دیں۔ وہ تو آپ کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب ایسی کسی ڈیل کے اوپر راضی ہو جائیں گے، شاید انہیں جیل مشکل لگے گی، وہ رہائی پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نواز شریف ثابت نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب کے سخت ترین جو مخالفین ہیں، صحافتی ہوں یا سیاسی ہوں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ 3 سال مسلسل جیل کے اندر جس طرح سے عمران خان، اور پھر گزشتہ تقریباً 6 سے 8 ماہ میں تو آپ نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قید تنہائی میں رکھ کے، جو ظلم و ستم نفسیاتی ہو،
تشدد ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، ہر قسم کا تشدد آزما لیا گیا، لیکن نہ آپ عمران خان صاحب کو توڑ سکے، نہ بشرا بی بی پر یہ سارا تشدد کر کے آپ عمران خان صاحب کو گرا سکے، بلکہ عمران خان صاحب کا ایک ہی جواب بار بار کہ مینڈیٹ کی واپسی ہوگی، اور اگر مینڈیٹ کی واپسی نہیں ہوگی، آگے بڑھنا ہے تو فوری طور پر صاف شفاف الیکشن کرانے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا حل نہیں ہے۔ اور مسلسل اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ صاف شفاف الیکشن کو 6 ماہ لیٹ ہو جائیں، قومی حکومت آ جائے، عمران مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہ کریں، تنقید نہ کریں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے اوپر، لیکن سر دست اس قسم کے معاملات کے اوپر عمران خان صاحب کو راضی کرنا ان کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔